ٹائم نیوز بلیٹن میں خوش آمدید. میں ہوں نظر حسین چودھری. ایک نظر خاص خبروں پر. پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران نے فوج کے خلاف بیانی کو شہداء اور غازیوں کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم سے غداری قرار دیا اور واضح کیا کہ نواز شریف یا ایاز صادق سیاست ضرور کریں مگر فوج کے خلاف زبان مت استعمال کرنے ورنہ اس کا جواب ہم خوب دینا جانتے ہیں. تلگنگ پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ سلطان سرخرو اعوان اور کرنل ریٹائرڈ تیمور نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ دنیا کے 3 سپر پاورز کو شکست دینے اور ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے والی فوج کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے. اس موقع پر پریس کانفرنس میں 1965 اور 71 کی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے لواحقین نے بھی شرکت کی اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ہمارا ایجنڈا یہ ایک ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال نہ کی جائے. اپنی سیاست جو ہے وہ کریں. اب سب پارٹیوں میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک پارٹی، لیکن جس پارٹی نے بھی ہمارے غازیوں یا شہیدوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا وہ ہمارا دوست نہیں ہے، نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی محب وطن پاکستانی کا ہے. جیسے چودھری صاحب نے بتایا، غازیوں شہیدوں کا علاقہ ہے. ہر گھر میں آپ کو فوجی ملے گا، حاضر یا ریٹائرڈ، اور ہر تیسرے چوتھے گھر میں شہیدوں کے وارث ملیں گے آپ کو، اور ہر قبرستان میں درجنوں شہیدوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں. لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو لوگ ملک کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف زبان کھولی جائے بغیر وجہ کے. ہمارا کیا سیاست تعلق ہے؟ نواز شریف تھا تو ہم اس کا حکم مانتے تھے، آج عمران ہے تو اس کا، ہم تو ڈسپلنڈ آرمی ہے، ہم کو نائجیریا والی آرمی تو نہیں ہے. ہم اپنے سینئر کا، اپنے چیف کا حکم مانتے ہیں، آگے اس نے دیکھنا ہوتا ہے ملک کے مفاد میں کیا ہے. ریٹائرڈ کرنل ہوں. 1965 کی لڑائی میں فوج میں تھا، 1971 کی لڑائی میں میجر تھا اور ایسٹ پاکستان میں تھا جس کو اب بنگلہ دیش کہتے ہیں. وہاں میں لڑتا رہا 1.5 سال اور لڑائی میں زخمی ہوا اور پھر زخمی ہو کر قید ہو گیا اور 2 سال 4 مہینے ہندوستان میں قید کاٹی. میرے 2 بھائی اور بھی قید میں تھے. میرا ایک چھوٹا بھائی کیپٹن شہید ہوا، میرا ایک ماموں تھا وہ شہید ہوا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ملک کے لیے بہت خون دیا ہے اور آج بھی فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی ضرورت پڑے تو میں اس عمر میں بھی بارڈر پہ جانے کو. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس قسم کے لوگ جو دشمن کا بیانیاں لے کر بولتے ہیں. ہمیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں فتح کر سکتی پاکستان کو. اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے، وہ بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے. لیکن اندر سے ہمیں پہلے بھی مار پڑی ہے. میں بنگلہ دیش میں تھا، ہم آپس میں لڑے، بنگالی اور ہم لوگ لڑے تو ہمارا آدھا ملک چلا گیا. اور آئندہ بھی جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی نقصان پہنچا تو اندر کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو ان سے ہوشیار رہیں. یہ 5th جنریشن وار آپ آج کل ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہوتی ہے کہ عوام کو بدظن کیا جائے افواج کے بارے میں، کیونکہ افواج پاکستان ہی ایک ایسی طاقت ہے جس اس ملک کو ابھی رکھا ہوا ہے، جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ چاہتا ہے دشمن کہ اس کو کس طرح کمزور کیا جائے. آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ افغانستان، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، فوج اور عوام لڑے تو ملک تباہ. درخواست ہے پوری قوم سے کہ 100 مسئلے کریں، جھگڑے کریں، تنقیدیں کریں، مقدمے کریں، لیکن افواج پاکستان کے بارے میں ایک لفظ کسی کو نہیں نکالنا چاہیے. اس نے ایاز صادق نے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کہ یہ ایک بڑی سیکرٹ میٹنگ تھی جس دن ابھینندن پکڑا گیا. پہلے بھی پاکستان میں جہاز بارڈر کراس کر کے جاتے رہے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ اب جو آئے گا واپس نہیں جائے گا. پوری قوم گواہ ہے. اور 2 جہاز ہے، دونوں گرا دیے گئے اور ابھینندن پکڑا گیا. تو دوسرے دن میٹنگ ہو رہی تھی، نیشنل کانفرنس ہوتی ہے کہ بھئی ابھی آئندہ اگر کوئی شرارت کرے کوئی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ ہو رہی تھی. تو اس کے اندر وہ جناب صاحب بولے ایاز صادق، اس نے کہا وہ چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور شاہ محمود قریشی کا پسینہ آتا. پہلی بات ہے کہ ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو لڑائیوں سے بھاگ کے یا ملک سے بھاگ کے باہر جاتے ہیں. ہم لوگ 10 سال سے لڑ رہے ہیں. افغانستان میں کون لڑ رہا ہے؟ ہم لڑتے رہے سارے. اور جدھر انڈیا سے جدھر بھی ہو تو ٹانگیں ہماری نہیں کافی کٹ گئی ہیں، کاپی نہیں ہیں. اور یہ ہمیں اس قسم کا تانا جب دیتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے مار رہے ہیں، ان کی اولادوں کو بچانے کے لیے. کوئی پوچھے کہ فوجی کیا کرتے ہیں
تو ان کو بتا دیا جائے کہ فوجی آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے بچے یتیم FIR بھی کٹانے کی درخواست دے دی ہے ایاز صادق کے خلاف کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، اس کے خلاف پرچہ کیا۔ وہ دوست جن کی یادداشت کچھ کمزور ہے، میں ان کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے، اس قوم نے نہیں، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ 2 انڈیا کے ایئر کرافٹ پاکستان میں آئے، انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کی، اور اگلے دن DGISPR نے یہ چیلنج کیا کہ اب ہمارا جواب دینے کا وقت ہے، ہم آپ کو اپنی مرضی کی جگہ پہ اور اپنی مرضی کے طریقے سے جواب دیں گے۔ اور ہم نے جواب دیا، ہم نے صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پے لوڈ ہی نہیں گرایا بلکہ ان کے 2 جہاز بھی مار گرائے، ان کا ایک پائلٹ ہم نے POW بنایا، اور ان کی اپنی ایئر ڈیفنس نے MI-17 کنفیوژن میں اپنا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ 3 دن تک دشمن کو جرت نہیں ہوئی اس کے بعد ہماری طرف دیکھنے کی، فضائی لحاظ سے یا زمینی لحاظ سے۔ LOC پر بھی ان دنوں ہم نے ان کے اوپر بہت فائر کیا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی ایک نیول سب میرین، جس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پروفیشنل کمپیٹنس چاہیے، اس کو ہمارے پانیوں کی طرف بھیجنے کی کوشش کی۔ ہماری نیوی نے بھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور تھریٹن کیا اور ان کو بھاگ جانے پہ مجبور کیا۔ جب دشمن سمندر میں، ہواؤں میں اور فضاؤں میں ہر جگہ ہم سے شکست کھا چکا تھا، تو آخری شکست جو ہم نے اس کو دی وہ ایک سفارتی محاذ تھا، جو ہمارے اسلام کی اور ہماری ٹریڈیشنز کے مطابق ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، اس وقت حکومت پریزنٹ حکومت نہیں تھی، کوئی اور حکومت تھی، ہم نے پائلٹ واپس کر دیا تھا انڈیا کا، تو ہم نے سفارتی محاذ پہ شکست دی اور اس بات کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ اس وقت یادداشت کچھ لوگوں کی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے یہ بتانا مقصود ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا کہ یہ جو انڈین آرمی ہے یہ پروفیشنل کمپیٹنس میں پاکستانی آرمی کے قریب بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن چکی ہے جو کہ ایفیشینٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان آرمی نہ صرف ان سے بہت زیادہ دلیر ہے، پروفیشنل بھی بہت زیادہ ہے۔ نریندر مودی کا بیان میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو آج رزلٹ مختلف ہوتا۔ اس سے زیادہ اور اپنی شکست کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جہاز اتنے اچھے نہیں تھے ورنہ ہم کچھ کر دیتے۔ اور آج اتنے ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہماری اس وقت ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہم ڈر رہے تھے۔ یہ وہ بیانیاں ہیں جس پہ انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ایک مکمل فتح جو صرف فوجی لحاظ سے نہیں، ایک سفارتی لحاظ سے بھی فتح تھی، اس کو شکست میں بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ فوج دشمنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ملک دشمنی پہ بھی اتر آئیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے سیاسی مقاصد حل ہوتے ہیں اور سیاسی آقا آپ کو شاباش دیں گے اس چیز کے اوپر؟ آج انڈیا میں اس بات پر فتح کے شادیانے بجائے جا رہے۔ اگر ہم انڈیا کے خوف سے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے کانپتے ہیں تو کلبھوشن کو کیوں نہیں 4 سال سے ہم نے رکھا ہوا انڈیا میں تھریٹن کرے اور ہم وہ واپس کر دیں؟ ہم LOC پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اتنی جنگیں کیسے انڈیا سے لڑ رہے ہیں اگر ہم اتنے ہیں؟ آپ کا ہی بیانیہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل شکست بنا دیا ہے اور ہم ایٹامک پاور بن چکے ہیں۔ تو یہ ایٹامک پاور اور ناقابل شکست ہم آج کدھر گئے اگر ہم اتنے خوفزدہ تھے؟ جب کوئی بات کریں تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کریں۔ کیا ہم نے پہلے کبھی ہماری ٹانگیں کانپی ہیں اس سے پہلے؟ اور آپ شہیدوں اور غازیوں کی فوج جو 10 سال سے دنیا کی سب سے بڑی انسرجنسی لڑ رہی ہے، جو سیاچن کے محاذ سے لے کے بلوچستان اور ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہے اسپیکر ہوں، منسٹر ہوں، وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، یہ جو شہداء بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے وارث، ان کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ غازیوں کے بوٹوں پہ پڑی ہوئی جو خاک ہے اس کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی سیاست ایک طرف، اور ایک فوجی جو ایک رات ملک کی حفاظت میں گزارتا ہے جاگ کے، اس کی وہ ایک رات ایک طرف ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے صرف سیاسی جلسوں میں نعرے لگائے ہیں، سیاسی جلسوں میں لوڈیاں اور دھمال ڈالے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو اس وقت خون کھولتا ہے، اس وقت ٹانگیں نہیں کانپا کرتی، اس وقت پسینہ نہیں آیا کرتا، اس وقت جو مجاہد کا جوش ہوتا ہے وہ آپ کو کیا پتہ؟
آپ جب اپنی بیوی کے گھٹنوں کے ساتھ رکھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ زندگیاں بارڈر پر کیسے گزاری جاتی ہیں اپنے گھروں سے دور. جب لاشیں آتی ہیں تو کیسے ہمارے یہ لواحقین ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ کو ان کے بات کا کیا پتہ؟ آپ نے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا. سپاہی 18 سال نوکری کرتا ہے تو وہ 18 سال ملک کا دفاع کرتا ہے. جرنیل 40 سال نوکری کرتا ہے، وہ 40 سال ملک کا دفاع کرتا ہے. کیا وہ آپ کی لیڈرشپ کی طرح پیراشوٹ کے ذریعے آ گیا جنہوں نے زندگی میں 1 روپے اپنی جیب سے نہیں کمایا، ایک دن کام نہیں کیا، آج وہ 2 پارٹیوں کے لیڈر بنے ہوئے؟ کیا فوجی لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے؟ لیڈرشپ اور فوج الگ نہیں ہے. یہ ملک انہی کے کہنے اور انہی کی لیڈرشپ کے اوپر دفاع کیا جاتا ہے. فوج میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتی. نہ فوج میں کبھی بریلویوں کی مسجد الگ ہے، نہ دیوبندیوں کی الگ ہے، نہ کوئی وہاں پہ سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، اور نہ لیڈر الگ ہے اور نیچے نہ کوئی الگ ہے. یہ ایک اکائی ہے. اس کو الگ کرنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں. میر جعفر اور میر صادق کو بھی کسی نے ٹائپ کرا کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. تاریخ نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا تھا، قوموں نے ان کو غدار، ان کے عمل نے بتایا تھا کہ یہ غدار ہیں. اگر آپ کے بیانیے کے اوپر انڈیا میں شادیانے بجتے ہیں تو انڈیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ہم کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. ٹیپو سلطان کو یا عبدالستار ایدھی کو کسی نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. آپ کا عمل، آپ کی تاریخ، آپ کے عوام، آپ کے لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں. آپ جب اپنی ماں پہ تہمت لگائیں گے، ہم جس دن پہلے دن یونیفارم پہنتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ماں ہے. جب آپ ماں پر تہمت لگائیں اور اس پہ اپریسیشن آپ کو، اس پہ داد آپ کو انڈیا کا میڈیا دے، تو پھر یہ شعر آپ ہی کے لیے لکھا گیا تھا، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. سابق ضلع ناظم چکوال سردار غلام عباس کل دن 11 بجے پلکسر پبلک سیکریٹریٹ میں ٹی ٹائم نیوز کے پروگرام آمنے سامنے میں اہم ترین گفتگو کریں گے. ناظرین یوٹیوب چینل ٹی ٹائم نیوز اور ٹی ٹائم نیوز کے آفیشلی فیس بک پیج سے یہ گفتگو براہ راست دیکھ سکیں گے.